بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذا ندا ربہ نداءً خفیہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی اللہ کو چپکے چپکے پکارنا بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئی اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب تجھ سے میں مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ اب اس بات پر تھوڑی سی توجہ کریں کہ ایک بندے کی اولاد نہیں ہے اور وہ اب بڑھاپے کو بھی پہنچ گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جوانی سے اب تک کتنی دعائیں کر چکا ہوگا، کتنا اس نے صبر کیا ہوگا، کتنی دفعہ وہ رویا ہوگا، کتنی دفعہ وہ رب کے آگے گڑگڑایا ہوگا، پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگ کے نا امید نہیں ہوا۔ اور اگر ہم خود کو ان کی جگہ رکھیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا جلد قبول ہو جائے، اور نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کا صبر دیکھیں، اور مانگنے کے بعد کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان کے توکل اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد وہ خود ہی حیران ہو گئے یہ دعا کی قبولیت کا سن کر۔ اب مین پوائنٹ پر آئیں تو دعا کبھی نہ چھوڑیں، خاص طور پر اولاد کے لیے جو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک بات، اللہ سے نا آپ لوگ حسن ظن رکھا کریں کہ میرا اللہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اور یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دے گا، اور اس یقین اور مستقل مزاجی سے مانگیں کہ بس اللہ مجھے یہ دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے نا تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں بالکل ویسے ہی آپ کی دعا قبول ہوگی جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کی، مگر آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت یا آزمائش یا پریشانی آنی تھی، اس دعا کے بدلے میں وہ دور کر دے گا۔ اب تیسری اور آخری جو ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کی دعا قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی مصیبت دور کرے گا، بلکہ وہ آخرت کے لیے بہتر کر کے اپنے پاس رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کے اچھے اعمال اس کو پیش کیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دعا کی تھی، مگر اس کے بدلے میں نے تمہاری یہ اچھے اعمال لکھ دیے تھے۔ پھر بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں تو میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے یہ سارے اجر یہاں ملتے۔ یہ 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان اس یقین رکھے گا نا تو مایوس بالکل نہیں۔ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دعا قبول ہوتی ہے نا دنیا میں، وہ سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے نا وہ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ کوئی مصیبت آپ پر آ گئی، آپ کس کو پریفرنس دیں گے، آپ ضرورت کو یا مصیبت دور ہونے کو؟ ایبسلیوٹلی مصیبت دور ہو جائے، سب سے پہلی پریورٹی آپ کی ہوگی، اور سب سے اوپر کا جو درجہ ہے نا وہ اللہ آپ کی دعائیں آخرت کے لیے سنبھال کر رکھے۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کس چیز کو پریفرنس دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ رد بھی نہیں، وہ دعا یہاں اگر قبول نہیں ہوئی تو وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہے وہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ بس بھروسہ، توکل اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔